جو حضور نعیم ملت حضرت الحاج صوفی نعیم بسم المسعودی صاحب قبلہ سے ملاقات کر چکے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیں. کتنے لوگ مل چکے ہیں؟ اب بولو سبحان اللہ. نیچے کر لیں. جو لوگ مل چکے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت کا مزاج مبارک کیسا ہے. الحمدللہ یہ عطائے سرکار مسعود غازی ہیں، یہ عطائے سرکار مسعود غازی ہیں. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اتنا عطا کر دیا ہے، اتنا عطا کر دیا ہے کہ پوری زندگی آپ پوری دنیا کو ایسے ہی لٹاتے رہیں گے، لیکن یہ سرکار غازی کے در کا خزانہ ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا. اور آپ کی اسی بے مثال شخصیت ہے. آپ کی شخصیت اس قدر متاثر کرتی ہے لوگوں کو کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں جاتا ہے ایک ہی جملہ کہنے پر مجبور رہتا ہے. وہ کیا کہ حضرت سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں، سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں. یہ جملہ ہر کس و ناکس کہہ رہا، ہر شخص کہہ رہا ہے، چاہے وہ پہلی بار جائے، 10ویں بار جائے، یا کتنے بھی مرتبہ آپ کی بارگاہ محبت میں جا چکا ہو. ہر شخص کے زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے. یہ جملہ زبان زد عام ہے کہ حضرت سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں. اس طرح آپ سرکار غازی کا فیضان تقسیم کر رہے ہیں. اللہ تعالی حضرت کی عمر کو خوب دراز فرمائے. حضرات آپ حضرت پہلے تھوڑا آگے بڑھائیں تاکہ آپ کی محفل متاثر نہ ہو. آپ کا جلسہ مکمل آن و بان شان کے ساتھ منزل مقصود کو پہنچے. آپ حضرات تھوڑا آگے بڑھائیں، پہلے آگے آ جائیں. میں نہیں چاہتا بیچ میں آپ کا جلسہ متاثر ہو. پہلے ہی سے اپنی خامی کو آپ دور کر لیں، اپنی خامی کو آپ درست کر لیں. آگے بڑھائیں، جلدی جلدی آگے بڑھائیں. سرکار غازی کے در سے یہ عظیم مہمان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. وہ عظیم بارگاہ جہاں ہر آدھے گھنٹے میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں. وہ سرکار غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کا سمندر آج بہنے والا ہے، فیضان کا دریا بہنے والا ہے، بالا بٹنے والا ہے. آپ حضرات اپنی محبتوں کا اظہار کریں، لہک کر، جھوم کر، مچل کر ذرا بول دیں سبحان اللہ. جب ہم عاشقان غازی اپنے سروں کو غازی کی بارگاہ میں خم کرتے ہیں، دنیا ہم سے سوال دراز ہوتی ہے کہ سرکار غازی کے در سے تم کو کیا مل جائے گا. تو ہمارا ایک ہی جواب ہوتا ہے، پوچھتے ہو ان کے در سے کیا مل جائے گا؟ پوچھتے ہو غازی کے چاہنے والوں، بولو مچل کر سبحان اللہ. پوچھتے ہو ان کے در سے کیا مل جائے گا؟ پوچھتے ہو ان کے در سے کیا مل جائے گا؟ مختصر یہ جان لو تم کو خدا مل جائے گا. مختصر یہ جان لو تم کو خدا مل جائے گا. اور دامنے سرکار غازی تھام لو اے دوستو، خلد میں جانے کا تم کو راستہ مل جائے گا. دامنے سرکار غازی تھام لو اے دوستو، دامنے سرکار غازی تھام لو اے دوستو، خلد میں جانے کا تم کو راستہ مل جائے گا. اور دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ کر تم سرکار غازی کا تذکرہ کرو، قسم خدا کی ہمارے غازی ہم کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ہمارے سرکار غازی ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دیوانہ کیا کر رہا ہے، کہاں کہاں ہمارا ذکر جمیل ہو رہا ہے. کون کون میری محبتوں میں اپنی نگاہوں کو فرش راہ کیے ہوئے بیٹھا ہے؟ کون کون میری محبت میں ایک محفل سجائے ہوئے بیٹھا ہے؟ کون کون میری محبت میں نائبین مصطفیٰ کی بارگاہوں میں سان میں دفتر کیے ہوئے بیٹھا ہے؟ سب کو میرے غازی ملاحظہ فرما رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں مرد مومن کی نگاہوں سے نہا کوئی نہیں، مرد مومن کی نگاہوں سے نہا کوئی نہیں. یہ وہاں دیکھتے ہیں جہاں دیکھتا کوئی نہیں، یہ وہاں دیکھتے ہیں جہاں دیکھتا کوئی نہیں. اور یہ جو کاسا لیے اس در پہ کھڑے ہیں منگتے، ان فقیروں سے بڑا شاہ جہاں کوئی نہیں. یہ جو کاسا لیے اس در پہ کھڑے ہیں منگتے، یہ جو کاسا لیے اس در پہ کھڑے ہیں منگتے، ان فقیروں سے بڑا شاہ جہاں کوئی نہیں. اور بس یہی میرا پیغام ہمارے
ہمارے ان نوجوانوں کے نام جو یہاں ننگے سر بیٹھے ہیں. میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی, میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی. غلامی کب تک میرے پاؤں میں زنجیر ڈالے گی؟ مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے, مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے. میری یہ پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی, میری یہ پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی. بیٹھے ہو ایسے بے خبر اچھا نہیں لگتا, زباں خاموش ہو نیچی نظر اچھا نہیں لگتا. زباں کھولو اٹھاؤ سر, ذرا دستے سخاوت بھی. بنا ٹوپی کے مومن کا یہ سر اچھا نہیں لگتا, بنا ٹوپی کے مومن کا یہ سر اچھا نہیں لگتا. اب آئیے بغیر کسی قیل و قال کے لمحے تاخیر کے آپ کے محبتوں کے سائبان میں پرتپا خیر مقدم کریں, پرزور استقبال کریں. عالم نوجوان فاضل ذیشان خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد اعظم خان نوری صاحب قبلہ, پرزور استقبال. نعرہ تکبیر. اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے سرکار غازی کے نام پر نہ جانے کتنے بکرے کھا گئے ہو, کتنے مرغے کھا گئے ہو. آج جب نعرہ لگانے کا وقت آیا ہے تو آپ کی آواز باہر نہیں نکل رہی ہے, کوئی دقت نہیں ہوتی, بآسانی کھلاتے ہیں. غذا ہر روز ہم لوگوں کو روحانی کھلاتے ہیں. بلند آواز سے نعرہ لگائیں کیوں نہ ہم سنی, ہمیں غازی میاں لنگر کی بریانی کھلاتے ہیں. اگر کھائے ہو تو حق ادا کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, آمد حضور نعیم ملت, جشن تاجدار بہرائچ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں اس شعر سے استقبال کر رہا ہوں, کانوں میں شاد علم کھولے جائیں, درہائے ہست قوت کھولے جائیں. یارت کبھی نہ ختم ہو خطبہ ان کا, ہم سنتے رہیں اور یہ بولے جائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین المبین الامین المکین الکریم, ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین, والحمد للہ رب العالمین. منبر پاک کی پاکیزہ رحل پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام, شعراء اعظام, حفاظ ذی احتشام, خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, ناشر مسلک اعلی حضرت الحاج الشاہ صوفی محمد نعیم بسم المسعودی اسماعیلی صاحب قبلہ, و جملہ احباب اہل سنت, عزیز دوستوں, نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, اسلامی رشتے کی عزت ماں پاکیزہ ماں بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت, رحمت عالم, نیر عالم, فخر دو عالم, نور مجسم, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں, اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی
سیدنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا تھا کہ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ہر نفس ہر قدم دیکھتے رہ گئے، ان کو دیکھا تو بس دیکھتے رہ گئے۔ اور پڑھ کے جبریل بھی سورہ والضحیٰ سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ حضرات محترم مجیزان گرامی، بڑی دیر سے آپ تمامی حضرات نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر رہے ہیں، منبر پاک کی پاکیزہ رحل پر دیکھ رہے ہیں کہ علماء اکرام کا ایک طویل قافلہ ہے، منبر رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دائیں اور بائیں الحمدللہ دو ہندوستان کے عبقری نظامت کرنے والی شخصیتیں جلوگر ہیں۔ آج کا جلسہ اگر فلوپ ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کا کوئی جلسہ کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ الحمدللہ ایک نہیں دو ناظم آپ نے بلایا ہے، اور دونوں ناظم جو آپ نے بلایا ہے کوئی کمزور نہیں ہے، سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، سبحان اللہ۔ آج یہ دونوں بزرگ ہمارے دائیں بائیں بیٹھ کر میری پشت پناہی کریں گے، اور جو پیچھے میرا خاندان بیٹھا ہوا ہے ان کی دعاؤں کے سائبان میں چند منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے ہوگی، اس لیے کہ وقت کی زنجیروں نے بیڑی بن کر میرے پیروں کو جکڑ لیا ہے، بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ منبر نور پر دیکھ رہے ہیں پیر و مرشد حضور صوفی محمد نعیم بسمل صاحب قبلہ پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوگر ہیں۔ آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے حضرت کے چہرے کی زیارت کریں۔ آپ کے علاقے میں اس گاؤں میں اس منبر پر میری دوسری حاضری ہے۔ آپ تمامی حضرات بڑی چپی کے ساتھ میلاد مصطفیٰ سنتے ہیں، اگر یقیناً سننے کا موڈ ہے، اس مائک میں ہم کو جھکے جھکے تقریر کرنا پڑ رہا ہے، میں مائک ہاتھ میں لے کر تقریر کرتا ہوں، اگر آپ یقیناً سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں تو اپنی چپی توڑیں، اپنی زبان کھولیں، اپنے عاشقی کا اظہار کریں۔ سینہ اگر رب نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کر کے سینے کی طاقت کا استعمال کریں۔ قوت گویائی اللہ نے دیا ہے تو اس رب کا احسان مانیں، اور اپنی زبانوں کو کھول کر پوری طاقت کا استعمال کر کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ ابھی سب کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں، پورا مجمع لہک کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ممبر پر جلوہ گر علماء اہل سنت، میں سب کا نام نہیں جانتا، بس اتنا کہہ کے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ کس کو چوموں، کس کو چھوڑوں، کس کو ٹھوکر ماروں، ان کے گلی کا ہر ایک پتھر ہیرا لگتا ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ بس ان کی محبتوں کے سائبان میں حضور صوفی صاحب قبلہ کی دعاؤں کے سائے میں 10 سے 15 منٹ کی گفتگو آپ سماعت کریں۔ ایک مرتبہ لہک کر بول رہے یا رسول اللہ۔ ارے اس لیے نہ بولو کہ مولانا راضی ہو جائے، اس لیے بولو کہ مدینے کے سرکار راضی ہو جائے، اس لیے کہ میرے راضی ہونے نہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر حضور راضی ہو گئے تو دنیا بھی ہماری ہے، عقبہ بھی۔ اور اس نیت کے ساتھ بولو کہ اس محفل میں مدینے کے آقا جلوگر ہیں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے حضور ہماری محفلوں میں تشریف لاتے ہیں، بولو عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے نا کہ مصطفیٰ آئے ہیں، مگر کچھ علم کے یتیم ہیں، عقل کے مفلس ہیں، ذہن کے ٹور ہیں، کہتے حضور محفل مصطفیٰ میں تشریف نہیں لاتے۔ ہم نے کہا دلیل دو، کہا دلیل یہ ہے کہ اگر آتے تو دکھائی دیتے۔ ہم نے کہا میاں اس میں غلطی تمہاری نہیں تمہارے باپ دادا کی ہے۔ کہا مولانا باپ دادا تک مت آنا، آپ گالی دیتے ہو۔ ہم نے کہا میاں گالی نہیں دیتے، ہم تو حقیقت بتا رہے ہیں، ہم حقیقت بیان کرنے کا۔ حقیقت
अगर बयान कर रहे हो तो इसे साबित करो। हमने कहा सबूत चाहिए? कहा बिल्कुल सबूत चाहिए। हमने कहा अगर सबूत चाहिए तो सीने में अगर जिगर है, ताकत है, कुव्वत है, बर्दाश्त की क्षमता है तो आओ मैदान में उतरो। अरे रजा वाला कब डर के बोलता है? मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। का साबित करो। हमने कहा अगर सुनने की ताकत है तो सुन। जब आज के 1400 साल पहले आमना के चांद ने फारान की चोटी को हक को सदाकत का मिंबर बनाया और मेरे नबी ने उस मिंबर नूर से रब की वहदानियत का ऐलान, अपनी रिसालत का प्रचार प्रसार, दीन इस्लाम की जो है तबलीग इशाअत फरमाई। वो मक्का जब मुस्तफा के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, वो मक्का वाले जो हुजूर को सिद्दीक भी मानते, जो हुजूर को अमीन भी मानते, जब मेरे मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो पूरा मक्का मुस्तफा का दुश्मन बन गया। दुआएं चाहता हूं पूरा मक्का सब मिलके बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे थोड़ा बोलो यार, वाकई में आप बिल्कुल सुस्त पड़े हो यार, मचल के बोलो यार रसूल अल्लाह। पूरा मक्का हुजूर का दुश्मन। हजरत यहाँ तक के मामला खराब किया गया कि 40 लोगों की एक टीम बनाई गई, हाथों में नंगी तलवार दिया गया, मुस्तफा के घर को घेर लिया गया। जिब्रील हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह काफिर जितने थे टीम बना कर आए हैं, हाथों में चमकती तलवारें हैं, या रसूल अल्लाह इनकी चमकती तलवारें आपके गर्दन काटने को बेकरार है। आका सब के सब आपके खून से आलूद अपनी तलवार करना चाहते हैं। ए मदीने के आका, बाहर की फिजा अच्छी नहीं है, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। आका सब के सब आपकी गर्दन और आपके खून के प्यासे आए हैं। तो मदीने के दूल्हा मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ये मारने आए हैं तो मेरा बचाने वाला रब मौजूद है। जिसने अख्तर रजा को जमाने का ताजुल शरीया बनाया, तभी तो हम आशिक कहते हैं कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। अरे जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। बचल के बोलो या रसूल अल्लाह। ए जिब्रील, अगर ये मारने आए हैं तो मेरा बचाने वाला रब, सब मिलके बोलो, मेरा बचाने वाला रब मौजूद है। जिब्रील अमीन थोड़ी देर के बाद फिर आते हैं, या रसूल अल्लाह रास्ता निकल गया, काफिर नंगी तलवारें लेकर खड़े हैं, हुजूर की गर्दन काटने का इरादा है। जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह रास्ता निकल गया, रब ने इंतजाम फरमा दिया। जिब्रील बताओ क्या पैगाम लाए हो? जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह रब का हुक्म आया है, महबूब से कह दो अब मक्के की फिजा हबीब के लिए बेहतर नहीं है, अब हबीब यहाँ से हिजरत करें, मक्का छोड़कर मदीना जाएं। मगर बाहर जो काफिर खड़े हैं इनके लिए इंतजाम यह है कि हाथों में कंकरी ले ले, हबीब निकले, कंकरी जालिमों की तरफ फेंकें, मुस्तफा निकल जाएंगे, आंखें तो काफिरों की खुली रहेंगी मगर एक भी काफिर मेरे नबी को देख नहीं पाएगा। तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है, कुरान इस बात की शहादत दे रहा है कि जब मदीने वाले आकर निकले हैं, कंकरी फेंका है, जालिम खड़े हैं, मुस्तफा बीच से जा रहे हैं, एक भी काफिर मेरे नबी को देख नहीं पा रहा है। आंखें खुली है मगर खुली आंखों पर पर्दा है। अब अगर आज का कोई पागल मौलवी कहे कि मुस्तफा दिखाई नहीं देते तो बिनती के जिंदा दिल मुसलमानों झगड़ा न करना, बता देना मियां इसने कमाल मदीने के मुस्तफा का है। अरे कंकरी फेंका था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। उसका असर, अब अगर कोई का हुजूर दिखाई नहीं देते तो कह देना मियां तुम्हारे बाप दादा पे कंकरी पड़ी इसलिए तुम्हारी नस्लें अंधे हो गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जिस पाकीज़ा महफिल में बैठे हो, ये महफिल किसी गैरे नत्थु खैरे के नाम से मुंसलिक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल का नाम है ताजदारे बहराइच कॉन्फ्रेंस। कौन ताजदारे बहराइच? कौन है ताजदारे बहराइच?
تاجدار بہرائچ کی عظمت جاننا ہے تو دامن صوفی نعیم پکڑ کر دیکھو، پکڑ کر دیکھو۔ الحمدللہ درے چوکھٹے سید سالار سے ان کو اتنا عطا ہوا ہے کہ سرزمین ممبئی جسے دنیا انسانوں کا سمندر کہتی ہے، جو پانی کے سمندروں سے گھرا ہوا شہر جسے زمانہ انسانوں کا سمندر کہے، جو بھی اس شہر میں جائے اس کی رنگینیوں میں ڈوب جائے، جو بھی وہاں جائے اس کی مدمستیوں میں غرق ہو جائے، جو بھی وہاں جائے اس کی تمام تر لذتوں میں کھو جائے، مگر باہر میرے سید سالار اپنے چوکھٹے اطہر سے صوفی نعیم بسمل کو اپنے عشق کا پیالہ پلا کر جب سرزمین ممبئی میں بھیجا، اس دور میں ممبئی کی سرحدوں میں کوئی قاضی سرکار کا الا ماشاءاللہ نام لینے والا نہ تھا، لیکن ان کی بے لوث خدمت سے آج ممبئی کی سرزمین پر جس طرف جاؤ ادھر میرے سید سالار کا ڈنکا بج رہا ہے، ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے کہتے ہوئے سنا، بڑے بڑے علماء اور ائمہ سے، کہ ممبئی میں حضور سید سالار کا نام اجاگر کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ جس ذات کا ہے وہ حضرت صوفی نعیم مسعودی کا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہاں ایک بات، ایک جملہ یہاں میں عرض کرتا ہوں، جملہ یہ ہے حضرت کہ آپ اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا، آپ رب کے ہو جاؤ رب تمہارا ہو جائے گا۔ آپ کہو گے مولانا یہ کون سی لاجک ہے، تو ایک مختصر سا واقعہ ہے، اسے سن لیں، بات پانی کی طرح صاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سنیں گے نا؟ لہک کے بولو یا رسول اللہ، ارے ایسے نہیں تو زندگی سے بولو یا نبی اللہ، سبحان اللہ۔ دلی کی سرزمین ہے، بارش کا موسم ہے، کیچڑ سے بھرے ہوئے راستے ہیں، ایک مجذوب تھے، اللہ والے تھے، بڑی توجہ سے سننا، جو رب کا ہو جائے رب اس بندے کا ہو جاتا ہے، مجذوب ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، لکڑی کی کھڑاؤں کا پیر میں ہے، آپ اسی کیچڑ میں اپنے بالکل مست انداز میں جا رہے ہیں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے صرف رب دکھائی دیتا ہے، دنیا دکھائی نہیں دیتی ہے، دکھائی دیتی ہے نہیں دکھائی دیتی۔ اسی روڈ کے سائیڈ میں کنارے پہ ایک طوائف کا گھر تھا، بڑی خوبصورت تھی، اس کا ایک منچلا عاشق تھا، دونوں باہر نکل کر گھر کے سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا مزہ لے رہے تھے۔ یہ مجذوب جو تھے نکلے، لکڑی کی کھڑاؤں پیر میں ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں جو رب کا ہو جائے رب اس بندے کا ہو جاتا۔ لکڑی کی کھڑاؤں ہے، کیچڑ اڑ رہا ہے، ایک کیچڑ کا قطرہ طوائف کے گالوں پہ چہرے پہ جا کے پڑا، اس کا جو منچلا عاشق بیٹھا تھا اسے بڑا برا لگا، نیچے اترا بڑے جبر و جلال میں اور ایک زوردار تماچا اللہ کے ولی کے چہرے پر مارا۔ رب کا ولی ہوتا ہے نا، ناراض نہیں ہوتا، وہ تو مسکرا کر دعائیں دیا کرتا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہتے جا بچہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ اگر آج تمہارے منہ پہ کوئی تماچا مار دے تو تم تماچا کے بدلے اینٹا اٹھا کے مارو گے، مارو گے کہ نہیں مارو گے؟ لیکن اللہ کا ولی دعا دے کے آگے نکلے۔ ایک حلوائی اپنی دکان میں دودھ گرم کر رہا تھا، دیکھا بابا جی آ رہے ہیں، پیالے میں دودھ لیا، دوڑ کر بارگاہ میں پہنچا، سلام عرض کیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ حضرت نے دودھ لیا، کنارے بیٹھے بسم اللہ شریف پڑھا، دودھ پیا اور پی کر پھر آسمان کی طرف دیکھا، کہا میرے مولا تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تھپڑ کھلاتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے۔ اتنے میں آبادی سے کچھ لوگ آ گئے، حضرت اللہ کا ولی بد دعا نہیں دیتا۔ آپ نے کہا بالکل نہیں دیتا۔ فرمایا تو پھر آپ نے کیوں دیا؟ بابا بولے میں نے تو کوئی بد دعا نہ دیا، لیکن ہوا کیا ہے بات تو بتاؤ۔ کہ بابا جب آپ آ رہے تھے آپ کے کھڑاؤں سے کیچڑ اڑا تھا، ایک طوائف کے چہرے پہ پڑا تھا، اس کے عاشق کو برا لگا تھا، اس نے آپ کے تھپڑ مارا تھا، آپ تھوڑا آگے بڑھ گئے تھے، وہ عاشق جیسے گھر کے اندر جانے کے لیے سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا، اچانک سے پیر پھسلا، پیر پھسلنے کے بعد زمین پر گردن کے بل گرا۔ اے بابا گردن کی ہڈی ٹوٹی
की जगह पर मर गया, उसका इंतकाल हो गया। बाबा आपने बद्दुआ न दिया तो ये सब उसका अचानक चढ़ना, उसका अचानक गिरना, उसका अचानक फिसलना, उसका अचानक गर्दन टूटना, अचानक उसका मर जाना, ये बात जहमत से बाला कर है। ए बाबा आखिर मामला क्या है? तो अल्लाह के वली मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते हैं, बच्चा हकीकत जानना चाहते हो तो कहो हकीकत से पर्दा हटा दे। अरे बोलो सुभान अल्लाह। हकीकत से पर्दा जो रब का हो जाए रब उस बंदे का हो जाता है। का बाबा हटा दो। अब तवज्जो से सुनिएगा कि जुमला उलमा की दुआएं चाहता हूँ। का बाबा हटा दो। बाबा कहते हैं तो सुनो, हकीकत यह है कि जब मैं रास्ते से चला, मेरे खड़ाओं से कीचड़ उड़ा, उस तवायफ के चेहरे पर पड़ा, उसके महबूब को बुरा लगा। वो महबूब अपने बदला लेने के चक्कर में मेरे पास आया, मेरे गालों पर जोरदार तमाचा मारा, और जब उसने मुझे मारा तो मेरे महबूब को बुरा लगा, मेरे महबूब ने उसको मारा। इसमें हैरत क्या है? हैरत क्या है? जब रब बंदे का हो जाए तो बंदा रब, जब बंदा रब का हो जाए तो रब उस बंदे का हो जाता है। ये सूफी साहब किबला तशरीफ रखते हैं, आपके इलाके के हैं, आपके गांव के हैं। आप इनसे पूछें कि दरे सैयदे सालार से तुम्हें क्या मिला है। हमसे ना पूछें, हम तो उनकी चौखट से आए हैं। हो सकता है वहां रहने की वजह से हम उनकी बड़ाई बयान करें। ये आपके हैं, आप इनसे पूछें। इनके साथ सैकड़ों लोगों का हुजूम टरकों में भर करके साल में लोग जाते हैं, लंगर भी करते हैं, खुद भी खाते हैं, गरीबों को भी खिलाते हैं। इनसे पूछो काहे पैसा बर्बाद कर रहे हो, काहे लंगर उड़ा रहे हो, क्यों अपने पैसों को जाया कर रहे हो? तो ये तुम्हें जवाब देंगे, नादान दोबारा आइंदा ये जुमला न निकालना, इसलिए कि जिस चौखट पर तू अंगुश नवाही कर रहा है उसके बारे में तू जानता नहीं। अरे मैं और मेरी क्या औकात, ये दर तो वो दर है जहां हर 40 मिनट पर हजरत खिदर की आमद होती है। तो के हाथ में शराब के प्याले थमा दिए, तूने अपने नस्लों के हाथों में ताश के पत्ते थमा दिए, तूने अपनी औलादों को बेहया बनाकर नुक्कड़ों पर किसी के बहन के आने का इंतजार करने वाला बना दिया। जब दुनिया ने देख लिया ये उम्मत है उम्मत, ना तो इसका रिश्ता कुरान से है, ना इसका रिश्ता दीन से है, ना इसका रिश्ता हुजूर से मोहब्बत का है, तो दुनिया ने तुझे खिताब दे दिया, जितना टोपी वाला है ये सब आतंकवाद है, जितना गोश्त खाने वाला है ये सब अमन का बादी है, जितना मुसलमान है ये सब के सब दहशतगर्द है, दहशतगर्द। चिल्ला उठे मौलाना, जमाना हमें आतंकवाद कह रहा, दुनिया हमें दहशतगर्द कह रही। एक कौम मुस्लिम के जवानों याद रखना, तुम उठो और अपने किरदार से जमाने वालों को बता दो, मियां मेरे अजमत और मेरी मोहब्बत का अंदाजा न रखो। मेरा मियार तो ये है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। आजकल का ईमान वाला मसला यह समझ गया कि जितनी बड़ी गोश्त की पतीली चूल्हे पे उतना बड़ा मुसलमान। हमने हड्डी खाने को ईमान समझ लिया, जितना गोश्त उतना बड़ा ईमान वाला। मगर याद रखना, ये गलत चेहरा तूने इस्लाम का दुनिया के सामने पेश किया है, गलत डायरेक्शन में इस्लाम का रुख तूने मोड़ दिया है। एक जिंदगी के जिंदा दिल मुसलमानों, ख्वाबे गफलत से बाहर आओ और ये बात जान लो, इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। इस्लाम को फैलाया मेरे सैयदे सालार ने है, इस्लाम की अजमत तेरे चौखट तक पहुंचाया सैयदे सालार ने है। लेकिन अफसोस आज हमारा माहौल
اور ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آج ہماری حقیقت کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں شادیوں میں جب تک ڈی جے نہ باجے ہماری شادیاں مکمل نہیں ہوتی۔ آج ہمارے یہاں کی بیٹیاں جب تک بے پردہ بازار نہ جائیں ان کو ماڈرن ہی نہیں مانا جاتا ہے۔ تم نے مغربی الگار کے کلچر میں خود کو پھنسا لیا ہے، اور اس بھنور میں پھنسنے کے بعد اب نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اگر راستہ ڈھونڈنا ہے تو بزرگوں کی چوکھٹوں پہ ثانوے ادب طے کرو، ان بزرگوں کی بارگاہوں میں ثانوے ادب طے کرو۔ میرا ایمان ہے کہ جس دن یہ تیرے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کی شمع روشن کریں گے، اس دن تیرے مقام اور تیرے مرتبے کا عالم یہ ہوگا کہ تیری نسلیں ڈرپوک یا کمزور نہیں ہوں گی، تیری نسلیں دنیا کے عاملہ کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ کہتی نظر آئیں گی، زمانے والوں ہمیں ڈرپوک نہ سمجھو، ہمیں بزدل نہ سمجھو، اس لیے کہ میرا رشتہ کسی بزدل قوم سے نہیں ہے، ہم تو اس قوم سے رشتہ رکھتے ہیں جس قوم کا عالم یہ ہے کہ طارق کبھی موجوں پہ قدم رکھتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت آمد حضور نعیمے میں جشن تاجدار بارے، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ ایک آخری پیغام ماں بہنوں کے نام کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ سید سالار کے دیوانوں، اگر یقیناً دیوانگی کا دم بھرتے ہو، اور میری قوم کی بیٹیوں اگر تمہارے سینوں میں حضور غازی پاک کی محبت ہے تو آج اس جلسے سے عہد کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج سے ہماری صبح موبائل کے اسکرین سے نہیں قرآن کی تلاوت سے ہوگی، انشاءاللہ ہوگی نا انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ بیڑا غرق جس قوم نے کیا وہ عورتوں کی قوم ہے، سب سے زیادہ بیڑا انہوں نے غرق کیا ہے۔ تیری نسلوں میں نچنیاں پیدا ہو رہے ہیں، تیرے بیٹے گویا ہو رہے گویا، انہیں فلم اسٹاروں کا کردار تو معلوم ہے مگر صدیق اکبر کا کردار پتہ نہیں ہے۔ انہیں دنیا کے تمام ناچنے والوں کا کیریکٹر تو پتہ ہے مگر اسلام کے ان جابازوں کے کیریکٹر کا نہیں پتا کہ جنہوں نے بہرائچ کی سرزمین پر آ کر اپنی گردن کٹا کر نعرہ تکبیر کی صداؤں کو بلند کر کے ہند کی سرزمین پر پرچم اسلام بلند کر کے دنیا کو بتا دیا نبی والے اپنی گردن تو کٹا دیتے ہیں مگر اسلام کا علم نہیں جھکنے دیتے۔ ایک قوم مسلم کی بیٹیوں سن لو، کیا وجہ ہے تیری گود میں آنے والا بیٹا تیرا فرما بردار نہیں؟ کیا وجہ ہے تیری گود میں پلنے والا بیٹا مصطفیٰ کا وفادار نہیں؟ کیا وجہ ہے تیرے نسلوں میں آنے والے بیٹے نچنیاں ہو رہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو فقط ایک عورت سمجھا ہے۔ تم سمجھتی ہو میں صرف ایک عورت ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ علماء کی دعائیں چاہتا ہوں، میں صرف ایک عورت ہوں، مگر یاد رکھنا جب تک تم صرف ایک عورت تھی یہ زمانہ کوئی عزت نہیں دیتا تھا۔ اپنا سگا باپ زندہ زمینوں میں دفن کر دیتا تھا، اپنا سگا بیٹا گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں ماؤں کو بیچ دیتا تھا، اپنا سگا بھائی بہنوں کے ساتھ ناجائز رشتے قائم کر لیتا تھا۔ المختصر سنیے، جب تمہاری آہیں عرش الہی سے ٹکرائی تب رب کعبہ نے رحمت للعالمین بنا کر محبوب خدا کو آمنہ کی گود میں بھیجا ہے۔ سبحان۔ اور جب حضور نے تیری صداؤں کو سنا ہے تب فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر میرے مصطفیٰ نے کفر کی تابوت پر آخری کیل ٹھوک کر فرمایا ہے، اے زمانے والوں بیٹیوں کی عظمت کو حقارت سے نہ دیکھو، ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ اگر کوئی بیوی ہے تو شوہر کے لیے محبت ہے، بیٹی ہے ماں باپ کے لیے رحمت ہے، بہن ہے بھائی کے لیے نعمت ہے، اور اگر ماں ہے تو اپنی اولاد کے لیے جنت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آج کل کے ماؤں کا حال تو آپ کو پتا ہے، ماؤں کا حال تو پتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے پوری جنت ان کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ حضور فرماتے جنت عرش اعظم کے اوپر تھا، میں نے وہاں سے کھینچا اور ماں کے قدم کے نیچے رکھ دیا۔ واہ واہ واہ۔ ابھی جتنی جنت والی اماں ہیں
सब अपना अपना जन्नत लिए चारपाई पे पूरी दोपहरी उल रहे और सिवाय खुराफात के कुछ नहीं है। ये फलाने का गाना, ये ढकाने का गाना, और बच्चा जो गोद में लेता है दूध पिलाने तमन्ना है ये सैयद सालार का गुलाम हो जाए। तमन्ना है कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के कैरेक्टर को लेकर दुनिया में उठे और एक पैगाम बर्पा कर दे। एक कौम मुस्लिम की मां बहनों याद रखना, जब तक तेरे जिस्म में और तेरे किरदार में दुनियावी लोगों का किरदार रहेगा, तेरे बेटे नचनिया होंगे, तेरे बेटे गवैया होंगे। वो तो मेरी कल की माएँ थी जिनके किरदार में खातूने जन्नत का किरदार था, जिनके तरीक में सैयदा ज़ैनब का तरीक था, जिनके सीने में हुजूर की मोहब्बत थी। तो जब वो पाकीज़ा माए अपने बाप कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती थी तो वो बच्चा डीजे के पीछे नाचने वाला नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था, तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होता था। नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिंदकी वाले इतनी जल्दी पस्त हो जाते हैं, मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। अपनी आवाजों को जरा बुलंद करें, ये मेहमान देखें बड़ी दूर से चलकर आपकी मोहब्बतों के दहलीज पर आए हैं और आप अपनी आवाज यहाँ तक पहुँचाएं। यहाँ पर अताए सरकार मसूद गाजी बैठे हैं, ये आवाज इंशाअल्लाह सरकार गाजी के दयात तक पहुँचेगी और इंशाअल्लाह वास्ता बिल वास्ता यही आवाज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाएगी। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ताजदार बारिश, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम व शोराए कराम, हुज़ूर सूफी नाइम बिस्मिल मियां जलवा करेंगे। तमाम उलमाए कराम व शोराए कराम, हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदिकल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसूल बरकत के लिए पीर नसीरुद्दीन नसीर का लिखा हुआ कलाम माशाअल्लाह आगाज करता हूँ, समाअत कर लें। अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नते हैं निसारे मदीना, निसारे मदीना, निसारे मदीना। और मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। कि नजर ने देखे हैं यारो उस आस्था के चराग, नजर ने देखे हैं यारो उस आस्था के चराग, जियाए मांगते थे जिनसे दो जहां के चराग। और जमाले सैयद आलमगी से मुनव्वर है मक्का के कुमकुमे गोया लमका के चराग। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, मदीने की, लो मदीने की, मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो
لو مدینے کی، مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، اور دل کو غم مت لے، دل کو غم مت لے، انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لے، انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، اور دل کو غم مت لے، انوار بنائے ہوئے گئے، دل کو غم مت لے، انوار بنائے ہوئے گئے۔ کہ کشتیاں اپنی سب اپنی کشتیاں اپنی میرے مدنی والے عطا، کشتیاں اپنی سب اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے، کشتیاں اپنی سب اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کشتی کی بات گئے نہ کنارے کی بات گئے، پتہ کے نہ خدا کے سہارے کی بات گئے، اور ہم سے گناہگاروں کی بخشش بروز غاز، آقا کے ادنا اشارے کی بات گئے، کا وہ ڈوبے جو محمد کی ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، وہ سر پہ رکھ دیجئے، رکھ دیجئے سر پہ رکھ دیجئے، رکھ دیجئے سر پہ رکھ دیجئے، میرے سر پہ رکھ دیجئے، رکھ دیجئے سر پہ رکھ دیجئے، ذرا دست تسلی سر پہ رکھ دیجئے، رکھ دیجئے سر پہ رکھ دیجئے، ذرا دست تسلی غم کے مارے گئے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے گئے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے یار، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، مارے گئے زمانے غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا شعر سماعت کیا، ذرا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، اور حاضروں ناظروں، حاضروں ناظروں، حاضروں ناظروں، نور و بشر غیب کچھ، حاضروں ناظروں، حاضروں ناظروں، یا رسول اللہ، حاضروں ناظروں،
حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ ارے شکر کرے وہ تیرے شکر کرے وہ تیرے عیب چھپائے ہوئے شکر کرے وہ تیرے عیب چھپائے ہوئے شکر کرے وہ تیرے عیب چھپائے ہوئے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم میں جانے نہ دیا کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے اور کپور کی نیند سے کپور کی نیند سے کپور کی نیند سے اٹھے نہ کوئی آسان نہ تھا کپور کی نیند سے کپور کی نیند سے اٹھے نہ کوئی آسان نہ تھا ارے ہم تم شہر انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہم تم شہر انہیں دیکھنے آئے ہوئے لو مدینے کی جگائے ہوئے دل کو ہم انوار بنا